اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا، ایسے وہ رات کے منتظر رہا کرتے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے۔ تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا۔ اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے، ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے، تو معمول تھے ان کے۔ ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا۔ اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن، تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے۔ بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے، اس پابندی کے ساتھ۔ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی۔ اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ ہمارے اکابر تو ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے۔ پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات، پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم۔ ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے، پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بھئی اگر ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں۔ دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ۔ ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ معصیت را خن میں آیت بر استغفار ماں، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے۔ تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دلیل
قرآن عظیم الشان، بات پکی۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت۔ اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے، فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پڑتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر 5ویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی، جتنا ہر عمل سنت کے مطابق۔ اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی۔ تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے۔ پھر 6ٹھی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر، کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے
मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन मशाइख की नजर शिफा और इनका कलाम कीमिया है। इनका कलाम कीमिया और इनकी नजर शिफा है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जिससे कि इंसान के दिल पर नूर उतरता है, वो है तकवा को इख्तियार करना। इसलिए हमारे मशाइख जहां इत्तिबाए सुन्नत का तलकीन करते हैं वहां साथ गुनाहों से बचने का भी हुक्म देते हैं। भाई गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और गुनाहों से बचना, मुश्तबिहात से बचना, इसी का नाम तकवा है। जितना तकवा इख्तियार करेंगे उतना अल्लाह की रहमत बरसेगी। जी, तकवा इख्तियार करने से भी रहमत बरसती है। वो कैसे? दलील कुरान अजीम शान, कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम पर रहमतें बरसाई जाएंगी। तो तकवा के इख्तियार करने से भी रहमत बरसी। इसलिए ये महीना रहमत का महीना क्यों कहलाता है? इसलिए कि ये माह सियाम है, और सियाम का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा से रहमत बरसती है। इसलिए इसको शहरुर रहमा कहा, शहरुल गुफरान कहा, हदीस मुबारक में शहरुन अजीम कहा इस शहर, इस महीने को। और हम तो सिर्फ रमजान की बरकतें अगर ले पाए तो बड़ी बात। हमारे मशाइख तो पूरी जिंदगी इसी तरतीब पे गुजारते थे। फरमाते थे अद्दुनिया यौम वलना फीहा सौ, दुनिया एक दिन की है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा है। यानी गुनाहों से बचने का रोजा, ये मकसद था उनका। पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते थे। इसलिए फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां होती हैं। फरहतुन इंदल इफ्तार, एक तो इफ्तार के वक्त खुशी, व फरहतुन इंदल लिकाइर रहमान, जब रहमान से मिलेंगे उस वक्त भी खुशी होगी। इसलिए ये रमजान का महीना इंसान के दिल को मुनव्वर कर देता है। जाहिर में तो नजर आता है कि जी भूखा रहना पड़ेगा, मगर कहां भूखा रहना पड़ता है। अगर ओवरऑल देखें तो रमजान में इंसान ज्यादा खाता है, और जितनी नेमतें रमजान में मिलती हैं बाकी महीने में तो मिलती नहीं है। मगर रमजान मुबारक में वाकई रोजादार पर अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर नौवीं चीज कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी मांगे, ये अमाल भी करे, और इन अमाल को करके अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे। ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर फरमा दीजिए, मेरे दिल को ग़िज़ा पहुंचा दीजिए, मेरी रूह को मुनव्वर कर दीजिए। और ये चीज हदीस पाक से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम जब फजर की सुन्नतें अदा फरमा के मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे तो हदीस पाक में है कि रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समी नूरा व फी व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व मिन खल्फी नूरा व मिन अमामी नूरा वजअलनी नूरा, अल्लाह मुझे ही नूर बना दे। अब ये देखिए कितनी अहम बात है, हम में से कितनों का मामूल है इस दुआ को पढ़ना? इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग होंगे जो बाकायदा पढ़ते होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए ये दुआ सिखाई है। दिनों पे दिन गुजर जाते हैं, महीनों पे महीने, ये दुआ मांगी नहीं होती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी, अल्लाह मुझे ही नूर बना दे। आज वक्त है इस नूर को हासिल करने का। अगर दुनिया में इस नूर को हासिल न किया तो फिर क़यामत के दिन परेशानी होगी। इसलिए जो नेक काम करता है, शरीयत और सुन्नत की इत्तिबा करता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है तकवा के जरिए, तो फरमाया अफमन काना मैतन फाहयैनाहु, और वो जो मुर्दा था उसको हमने जिंदा किया, वजअलना लहू नूर, और उसको हमने नूर अता किया, यमशी बिही फिन्नास, उस नूर को लेके वो इंसानों में चलता है और दीन की दावत का काम करता है। तो इस नूर को दिल में लेना ये इंतहाई जरूरी है हमारे लिए। और इस नूर को लेने की जगह फकत ये दुनिया है, इसके बाद ये नूर नहीं मिल सकेगा। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, इंसान के बदन के बनने की जगह मां का पेट। अगर बच्चा इस तरह से पैदा हो कि दोनों आंखें न बन सकी तो दुनिया का कोई डॉक्टर दुनिया में आंखें नहीं बना सकता। कई बच्चों की उंगलियां, उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती तो दुनिया में आंखें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मां का पेट उसकी ग्रोथ की जगह है। अगर पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो फिर वो कमी रहेगी। यही हाल इंसान की रूह के मामले का, कि रूह के बनने की जगह ये जमीन और आसमान का पेट है। बन गई रूह तो बहुत अच्छा, न बनी तो आगे जाके नहीं बन सकेगी। चुनांचे क़यामत का दिन होगा तो ईमान वाले अपने नूर को लेकर अल्लाह के हुजूर जाएंगे
यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ईमान वालों का नूर दाएं और बाएं उनके सामने। जिन्होंने मेहनत की होगी, 1000 वाट का बल्ब जैसे जला होता है, ऐसे उनका नूर होगा। और नूर चूंकि फैलता है तो इसलिए इर्द गिर्द मुनाफिक भी होंगे। ऊपर ऊपर से तो बड़े नेक बनते थे और अंदर अंदर से गफलत की जिंदगी, दुरंगी की जिंदगी। वो फिर कहेंगे उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, जरा हमारी तरफ भी तवज्जो कीजिए, हम आपके नूर से फायदा उठाएं। तो उनको वहां क्या कहा जाएगा? कील अर्जिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, जाओ दुनिया में, ये नूर तो दुनिया से मिला करते। तो नूर मिलने की जगह तो ये दुनिया है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम अभी जिंदा हैं। अपने दिलों को मुनव्वर करना चाहें तो हम दिलों को मुनव्वर कर सकते हैं। जैसे नबी इस्लाम ने अपने एक सहाबी के बारे में फरमाया, इसका सीना तो गले तक नूर से भरा हुआ है, नूर ईमान से। इला मुशाशा फरमाया, गले तक इसका सीना नूर ईमान से भरा हुआ है। ऐसे नूर हमारे अंदर आ जाए ना, तो वो तो हम इसी दुनिया में ही हासिल कर सकते हैं। और अगर इस दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजारी, गुनाहों की जिंदगी गुजारी, तो रब्बे करीम फरमाते हैं वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, फिर उसके लिए नूर नहीं होगा। तो हम यहां पर एतकाफ के लिए जो हाजिर हुए, तो बदन को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए नहीं। बदन को ग़िज़ा तो इंसान को हमेशा अपने देश में, अपने घर में बेहतर पहुंच जाती है। यहां हाजिर हुए हैं अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए। तो आज इस उन्वान को इसलिए जरा खोला कि हमें यहां एतकाफ में बैठने का मकसद वाज़ेह हो जाए कि हमने कुछ आमाल करने हैं, फिर अल्लाह से मांगना है, और इस एतकाफ के दौरान अपने दिल के नूर की उस कमी को हमने पूरा करना है। और अगर इस कमी को पूरा न कर पाए और जिंदगी का वक्त गुजर गया, फिर हसरत और नदामत के सिवा कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए तो सही, क़यामत का वो दिन होगा जब इंसान रोशनी को तलाश करता फिर रहा होगा और अंधेरा होगा चारों तरफ, और फिर अगर हुक्म दे दिया गया कि इसको ले जाओ जहन्नम में, अल्लाह अकबर कबीरा। रूहुल बयान तफसीर में लिखा है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। एक बकरा, गाय जाएगी, जिसको ज़िबा करने का मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था। यूनुस अलैहिस्सलाम की हूत मछली, अल-किबश इस्माईल अलैहिस्सलाम का, उनकी जगह जो मेंढा ज़िबा हो गया था, वो भी जन्नत में जाएगा। अजल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिसको वो भून के लाए थे फरिश्तों को खिलाने के लिए। नमला, सुलेमान इस्लाम के लश्कर को देखकर जिस चींटी ने बात की थी, अन्नमल अय्यतुहन्नमल दुखुलू मसाकिनकुम, वो चींटी भी जन्नत में जाएगी। हुदहुद, जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी, वो परिंदा भी जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम की नाका, ऊंटनी भी जन्नत में जाएगी, और नबी अलैहिस्सलाम की नाका भी जन्नत में जाएगी। और उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा। और 10वां असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, वो क्या मंजर होगा कि ये जानवर तो जा रहे हैं जन्नत में, और जिसको अल्लाह ने आंखें दी, दिल दिमाग दिया, नेमतें दी, वो इंसान अपनी गफलतों की वजह से जहन्नम में। अगर उस वक्त गधे ने ये कह दिया, ए इंसान, तू मुझे बेवकूफ समझता था ना, गाली भी देनी होती थी किसी को बेवकूफी की तो गधा कहता था। आज वो बेवकूफ तो जा रहे हैं जन्नत में, तू कहां का अक्लमंद निकल आया कि तू जहन्नम में। मा जाकुम नज़ीर, डराने वाला नहीं आया था। कहेंगे डराने वाला तो आया था। लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते और हमारे अकल की रत्ती होती हमारे पास, तो हम फिर जहन्नम में न जाते। इसका मतलब ये कि हम सुनते नहीं, सोचते नहीं। और गधे की बात तो एक तरफ रख दें, अगर असहाबे कहफ के कुत्ते ने उस वक्त कह दिया कि तुम तो मुझे जिल्लत की नजर से देखते थे ना, और मेरा नाम तो गाली था ना, और मेरी हालत तो ये थी, तुम खुश्क टुकड़ा खिलाते थे, मैं तुम्हारा दर नहीं छोड़ता था, और तुम्हें जो परवरदिगार रोज नेमते खिलाता था, तुम्हें उसका दर याद नहीं आता था। मैं एक रोटी की खातिर तुम्हारे घर का सारी रात जाग के पहरा देता था, और तुम अपने रब की इबादत के लिए रात को 2 नफल पढ़ नहीं सकते थे। कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा, और ये हजरत इंसान गफलत की जिंदगी गुजारने के बाद जहन्नम में चे जाए कि वो वक्त आए जब इंसान हसरत करे और उसका इलाज कोई ना हो,
ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات ہے۔ باتیں کرنے نہیں آئے، قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے، حال احوال سننے نہیں آئے، بہت سنتے رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں، جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں، لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو، ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں۔ مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں، اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا، من بلاد شتیٰ وقبائل شتیٰ، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے، تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے، اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں۔ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقا جلیس، ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے؟ اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے۔ تو ان محفلوں کی قدر کریں، فکر کریں، اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے۔ یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے، بات کی آواز نہ سنائی دے۔ جب نہیں تھے یہ سیل فون، دنیا کے کام کاروبار پھر بھی چلتے تھے، 10 دن کے لیے بند ہو جائے گا، کام کاروبار پھر بھی چلے گا۔ نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا، تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں۔ اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں، تسبیحات میں لگے ہوں، نمازوں میں لگے ہوں، دعا میں لگے ہوں، اجتماعی عمل میں، بس ان اعمال میں، قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی عاجزی کو تو قبول فرما لیں گے نا۔ آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں۔ انتظام نہیں تھے، مشکل سے انتظام ہوا، چھٹیاں نہیں ملتی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لی، کیسی کیسی کوشش کے بعد بالآخر یہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس 10 دن کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کی کرنسی روپیہ، سعودی عرب کی کرنسی ریال، دبئی کی کرنسی درہم، امریکہ کی کرنسی ڈالر، یو کے کی کرنسی پاؤنڈ، جاپان کی کرنسی ین، رشیا کی کرنسی روبل۔ تو ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر اس کے پاس وہاں کی کرنسی بہت ساری ہے تو اس کی زندگی سہولت سے گزرتی ہے۔ وہ جہاں چاہے اچھا گھر خرید سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے،
شادی بیاہ کر سکتا ہے، عیش کی زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی ہے۔ اگر اس ملک کی کرنسی نہ ہو تو پرابلم پیش آ سکتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ خود یہ تجربہ ہوا، ہم پوری فیملی عمرے پر گئے تو میرے بیٹے کے ہاں چھوٹا بچہ تھا، بہت اچھا بیبی تھا۔ جیسے ہم جہاز سے اترے اس نے رونا شروع کر دیا، تو میں نے پوچھوایا عورتوں سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا جی کہ یہ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں اور یہ فریش دودھ پیتا ہے اور اس وقت دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے یہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ کے اندر امیگریشن سے آگے گزر جائیں گے اور فریش دودھ کا ڈبہ میں لے کے دے دوں گا تو بچے کو پلا دینا۔ ہم نے امیگریشن والے کو بتایا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ ہمیں ذرا جلدی پاس کر دیں۔ اس نے مہربانی کی اور اس نے ہمیں جلدی امیگریشن سے پاس کر دیا۔ اب ہم باہر نکلے، باہر ایک دکان بنی ہوئی تھی جہاں دودھ کے ڈبے پڑے تھے، نظر آ رہے تھے فریج کے اندر پڑے ہوئے۔ وہاں ایک بنگالی لڑکا کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے، اس نے کہا ریال ہیں، 2 ریال چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس ریال تو نہیں ہے، ڈالر ہیں، تو میں آپ کو $5 دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں یہ ڈبہ۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ اللہ آپ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی وہ سامنے کرنسی کی دکان ہے، وہاں سے ریال میں چینج کروا کے لائیں، مجھے تو 2 ریال لینے ہیں تب آپ کو دودھ دینا ہے۔ میں کرنسی والے کی طرف بھاگا تو نماز کا وقت تھا اور کرنسی والے نے دکان بند کر دی تھی۔ اب میں پھر اس کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی میری کرنسی تو چینج نہیں ہو رہی، نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہے تو ہمارا تو دل برداشت نہیں کرتا اس کو، تو آپ پلیز مجھے دے دیں۔ اس نے کہا جی ریال ہے، مجھے 2 ریال چاہیے، میں نہیں دیتا۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسے کرو، میں آپ کو $10 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ۔ میں نے کہا اچھا بھائی میرے پاس $50 کا $50 کا ایک نوٹ ہے وہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے آفر کی اچھا میں آپ کو $100 دیتا ہوں، آپ مجھے $100 کے بدلے میں دودھ کا ایک ڈبہ دے دیں۔ اس نے کہا جی آپ جائیں، میرے ساتھ اب بات مت کرنا۔ جب اس نے روڈ ہو کے مجھے کہا نا کہ اب میرے ساتھ بات نہ کرنا، تو ایک عربی نوجوان قریب سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بچہ رو رہا ہے ہمارا، یہ ریال مانگتا ہے اور میں نے بھی کرنسی چینج نہیں کروائی اور دکان بند ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ $100 لے لو اور مجھے ڈبہ دے دو، مجھے ڈبہ دودھ کا چاہیے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو عربی لڑکا تھا اس نے اپنی جیب سے 2 ریال نکالے اور اس کی طرف پھینکے اور کہنے لگا اچھا ان کو دو تم دودھ کا ڈبہ تاکہ یہ جا کے بچے کو پلائیں۔ لو جی اس کو 2 ریال ملے اور اس نے ڈبہ دیا، تب ہماری جان چھوٹی۔ تو مجھے سمجھ میں بات آئی کہ انسان جس ملک میں ہو وہاں کی کرنسی اگر ہو تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، دوسری کرنسی کئی دفعہ کام نہیں آتی۔ جس طرح دنیا میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی بنایا ہے۔ جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی قبر میں بھی آرام سے رہے گا، حشر میں اٹھے گا تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی ایئر کنڈیشن ان کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہاں پہ۔ پھر پل سے رات سے عام لوگ تو مشکل سے پار ہوں گے، اور یہ تیزی کے ساتھ جیسے اڑتی ہوئی کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرندہ نکل جاتا ہے، یہ پل سے رات سے ایسے پار ہو جائے گا۔ پھر جنت میں تھوڑی نیکیوں والے تو نیچے کے درجے میں ہوں گے، اس کے پاس کیونکہ نیکیاں بہت ہیں تو اس کو اونچے درجے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نیبرہڈ میں جگہ مل جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں، یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے۔ نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں۔ ہمارے بعض بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ ان کو اللہ نے کیا شوق عطا کیا تھا۔ چنانچہ ایک بزرگ جو تھے 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کرتے تھے۔